بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مکہ کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام کو امی جو ہوتا ہے نا وہ عرب لوگ ماں کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے ابی کہتے ہیں باپ کو اور امی کہتے ہیں ماں کو۔ تو اسماعیل جو تھی ہاجرہ علیہ السلام کو جب آب زمزم سے نواز دیا تو جرہم قبیلے کا ایک قافلہ وادی مکہ کے قریب سے گزرا۔ اب جو ہے جب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پہلے تو حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہی تھے، لیکن جب چشمہ پھوٹ پڑا اور آپ نے دیکھا پچھلے واقعے میں جب کل ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا بچے کے پاس، تو دراصل وہ کس قافلے کا مطلب کس قبیلے کا آدمی تھا؟ وہ جرہم قبیلے کا آدمی تھا۔ تو ہم نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کون سا قبیلہ تھا؟ جرہم کا۔ وادی مکہ کے قریب سے گزرا اور انہوں نے پانی تلاش کرنے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا تاکہ وہاں پڑاؤ کر سکے۔ اس شخص نے ایک پرندہ اڑتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس جگہ پانی ہوگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو آب زمزم کے پاس بیٹھے دیکھا اور واپس آ کر قافلوں کو اس بارے میں بتایا۔ اب دیکھیں کہ اس شخص نے جب دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے اوپر، تو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو زندگی کے آثار ہیں، تو پانی تھا، ظاہری سی بات ہے اس وجہ سے وہاں پر اڑا تھا۔ اور پھر اس نے آگے کیا کیا کہ اپنے قافلے والوں کو بتایا کہ ہاں فلاں جگہ پر جو ہے اس طرح سے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس بچہ ہے اور ساتھ میں کیا ہے کہ وہاں پر پانی بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پانی پر پہنچ کر سیدہ ہاجرہ سے ان کے ساتھ پڑاؤ کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور یہ شرط بھی عائد کر دی کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ اب حضرت ہاجرہ کے پاس جب وہ آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی آپ جگہ دے دیں، ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، لیکن پانی پر ٹھیک ہے ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا، اس کی مالکن آپ ہی ہوں گی۔ تو حضرت ہاجرہ مان گئی اور ان کی شرط کو قبول کر کے انہیں وہاں پر رہنے کی جگہ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ دور کون سا تھا؟ یہ عہد ابراہیمی کا جو ہے مکہ کی آباد کاری میں یہ دور ان کا سٹارٹ ہوا تھا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے نا، کہ وہاں پر جب وہ رہی ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ ایک قبیلہ بھی آ گیا، اور وہاں سے پھر جو ہے آہستہ آہستہ اب یہ کہانی آگے بڑھے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی شادیاں وغیرہ آپس میں ہوئی اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلا۔ اب دیکھیں عبرت کی بات جو انہوں نے اس پوائنٹ یا اس واقعے میں بتائی وہ یہ ہے کہ جمہوریت اور عدل اجتماعی کے نمائندگان کہاں ہیں؟ یہ تاریخی واقعہ وحی سے ثابت ہے، وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ وہاں پر گئے، جس کے مقابلے میں وہ پست کھائی میں گر پڑے ہیں کہ ایک غریب الدیار عورت صحرا میں پانی کے کنویں کی مالک ہے۔ اب دیکھیں ایک صحرا ہے، کیسے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ایسے علاقے میں جہاں زندگی کے آثار بہت کم ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پانی کا کنواں یا پانی وہاں پر ان کو مالک بنا دیا اس چیز کا، اور مرد اور عورت پر مشتمل ایک مکمل قافلہ جو ہے وہ آ کر ان سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہم پانی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا، اس کی مالکن آپ ہی رہیں گی۔ عربوں کا یہ وہ اچھا وصف ہے جس کا جاہلیت میں بھی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اب دیکھیں اس ٹائم کو جاہلیت کا دور کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے لوگوں میں اتنی سینس نہیں تھی اس طرح سے، جیسے دیکھیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قتل و غارت یہ چیزیں اتنی عام تھی کہ مطلب ہر کوئی جو ہے حکمران بنا بیٹھا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کہ بس ان میں یہ چیز اچھی تھی کہ مطلب ہاں انہوں نے ان سے اجازت مانگی، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایک عورت ہے اکیلی عورت ہے ہم تو یہاں پہ حکمرانی کر لیتے ہیں یا پھر اس پانی پہ بھی ہم اپنا حق جما لیتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجازت طلب کی، تو یہ ان کا اچھا پوائنٹ تھا۔ مکہ میں آباد کاری۔ پہلے پہل مکہ کو اسماعیل سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا اور بعد میں جرہمی قافلے کے پڑاؤ سے وہ آباد ہوا۔ سیدہ ہاجرہ کے بعد جرہمی قبیلہ آیا تو ان کے وہ وہاں رہنا شروع ہو گئے، تو آہستہ آہستہ وہاں سے آبادی پھر بڑھنا شروع ہو گئی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر اب دوڑ دھوپ اور کام کاج کے قابل ہو گئے، مگر ابھی تک ان کا کام بکریاں چرانا اور شکار کرنا ہی تھا۔ اب دیکھیں آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا اگر آپ نے پہلی انبیاء کی اور نبیوں کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں جو چھوٹے ہوتے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کہ جو پہلے انبیاء جو بھی آتے تھے وہ کیا کرتے تھے، زیادہ تر جو ہے بکریاں وغیرہ چراتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی ان کا مشغلہ تھا، اور مطلب کہ اسی سے جو ہے وہ اپنی ارننگ کا بھی سمجھ لیں کہ ایک سلسلہ اسی طرح سے بنا رہتا تھا۔ ادھر جناب ابراہیم اپنے متروکات اسماعیل اور ہاجرہ کی نگہداشت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں کہ
جب حضرت ہاجرہ جو ہیں حضرت اسماعیل کے ساتھ رہ رہی تھی، پہلے تو حضرت اسماعیل جو تھے وہ بچے تھے، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر کیا کرتے تھے کہ بکریاں چراتے تھے، شکار وغیرہ کرتے تھے. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس دوبارہ سے تشریف لے کر جائیں. ٹھیک ہے، اور وہ جب جوان ہو گئے اس ٹائم پہ اب دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضرت اسماعیل نے باپ کے بغیر گزارا. تو پھر آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں وحی کی. انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے. اب جو انہیں خواب آتے تھے نا، مطلب جو انبیاء کو جو خواب آتے تھے، دراصل وہ وحی کی صورت میں، یہاں سمجھنا کہ سچے خواب ہوتے تھے. ہم انسانوں کو جو خواب آتے ہیں وہ تو کبھی کبھی شیطان کی طرف سے جو ہے، مطلب ہمیں شیطان بہکانے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے بھی ایسے خواب جو ہے ہمارے ذہن میں، یا وہ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں وہی خواب بن کے آتی ہیں. لیکن جو انبیاء کے خواب ہوتے تھے نا، وہ سچے خواب ہوتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ وحی کی صورت میں ہوتے تھے. کہ اب انہیں دیکھیں کیا خواب آ رہا ہے، اتنے عرصے کے بعد واپس جانا ہے، اور خواب کیا آیا جس کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہماری خاطر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو. پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو صحرا میں چھوڑاؤ. اب دیکھیں صحرا میں چھوڑ دیا، اب کیا بنا کیا نہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم واپس چلے گئے، اپنی ایک لائف گزار رہے ہیں، اور ان کی بیوی بچہ کیسے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کافی دیر تک انہیں بالکل نہیں پتا تھا. پھر ایک دن انہیں خواب آتا ہے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے. اس ٹائم پہ انہیں خواب آیا کہ جی آپ جائیں اور ہماری خاطر اسماعیل کو قربان کر دیں. تو دیکھیں باپ کا حوصلہ کہ ایک بیٹے کو قربان کریں اللہ کی راہ میں، اور یہ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں سوچا ایسا ویسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، میں یا ان کے دل میں آیا ہوگا میرا بیٹا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں کیسے قربان کروں. انہوں نے بس یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو بس میں جا رہا ہوں. پھر وہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو کیا ہے کہ انہوں نے جناب اسماعیل سے یہ کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے.